ساتھ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ میری ماں بہنوں سنبھل جاؤ تمہارے بارے میں، اب غور سے کان لگانا، لیکن تمہاری تعریف ہے، برائی نہیں ہے۔ فاتقوا اللہ فی النساء، اسی خطبہ حجۃ الوداع میں امام کائنات نے ان مردوں کو 1,44,000 صحابہ میں جو خطبہ دیا اس میں عورتیں بھی تھیں، لیکن آپ نے مردوں سے کہا عورتوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، عورتوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ آپ نے عورتوں کو الگ نہیں کیا۔ خواتین کے تعلق سے اسلام میں کتنا وسعت ہے، فرمایا عورتوں کے تعلق سے اللہ سے ڈرتے رہنا۔ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، تم نے ان کو اللہ کی امانت میں لیا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس۔ ظاہر ہے ان کے باپ نے پال پوس کر بالغ کیا اور پھر انہوں نے تمہارے ساتھ نکاح کر دیا، قرآن کی آیتیں پڑھ کر تمہیں دے دیا گیا، تو یہ اللہ کی امانت ہے۔ ایک باپ نے پال پوس کر اپنی بیٹی کو اللہ کے بھروسے پر تمہارے حوالے کر دیا، یہ اس باپ کی بیٹی نہیں بلکہ اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس۔ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، تم نے ان کو اللہ کی امانت میں لیا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس۔ اور وَاسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اور اللہ کے کلمے کے ذریعے تم نے ان کی شرمگاہوں کو اپنے اوپر حلال کیا ہے۔ کوئی شرم نہیں دین کی باتوں میں، اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ حق بات سے نہیں شرماتا، یہ شرمگاہ کا لفظ استعمال کیا۔ وَاسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اللہ کے کلمے کے ذریعے تم نے ان کی شرمگاہوں کو اپنے اوپر حلال کیا ہے۔ تو سنو، دونوں کا ایک دوسرے کے اوپر حق ہے، اور وہ حق کیا ہے؟ فرمایا وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ، اے مردوں تمہارا حق ان کے اوپر یہ ہے، یعنی عورتوں کی ذمہ داری یہ ہے اللہ یُؤْتِینَ فُرُوشَکُمْ أَحَدًا تَکْرَہُونَہُ، وہ عورتوں کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ تمہاری عورتیں تمہارے بستروں پر کسی ایسے آدمی کو نہ آنے دیں، کسی ایسے مرد کو نہ آنے دیں جس کی آمد اور جس کا آنا تمہیں ناپسند ہے۔ اشارہ یہ ہے کہ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے وہ کسی دوسرے کے لیے اپنے دل کے دروازے نہ کھولیں، یہ پہلی چیز بتائیے عورتوں کو۔ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ، میری ماں بہنیں سن رہی ہیں تو سنو، اللہ کے رسول نے عورتوں کے بہت سے حقوق بتا سکتے تھے، لیکن چونکہ جس چیز سے سب سے زیادہ گھر بگڑ سکتے ہیں اور سب سے زیادہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی مرد اپنی بیوی کو اگر کسی دوسرے مرد کے ساتھ دیکھ لے تو اس کی عزت یہ گوارا نہیں کرے گی کہ اپنی عورت کو اپنے پاس رکھیں۔ اس لیے اس دکھتی ہوئی رگ پر نظر رکھی ہے اور اللہ کے رسول نے بیان کیا اور بتایا اے اللہ کی بندیوں، تمہارے میں وصیت کر رہا ہوں یہ تمہیں اس خطبے میں کہ تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ تم اپنے بستروں پر کسی ایسے مرد کو نہ آنے دیں جس کا آنا تمہارے شوہر کو اچھا نہیں لگتا، تکرہونہ، اس کو برا سمجھتا ہے۔ اور پھر بتایا اے لوگو فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ، لیکن اگر وہ ایسا کریں، اگر تمہارے بستر پر وہ کسی غیر مرد کو بلائیں تو ڈائریکٹ تینوں طلاق کی چھری مت چلا دینا اس کے اوپر، طلاق طلاق طلاق۔ اب بدعت ہے لیکن ہو گئی، اب جاؤ، اب کبھی سمجھوتا ہوتا ہے تو اب حلالہ کے بغیر نہیں، دوسرے عورت آدمی کے پاس جائے پہلے۔ تو کیا کہا؟ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ، اگر وہ ایسا کریں یعنی تمہارے بستر پر کسی غیر مرد کو بلائیں تو ڈائریکٹ طلاق نہ دو، سزا دو۔ سزا کیا؟ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، تو ان کو ہلکی مار مارو، ایسی مار مارو کہ داغ نہ پڑے، نشان نہ پڑ جائیں، شاید ایک دو بار تھوڑا ہلکا مار مارنے سے وہ سدھر جائیں، نہ سدھریں تو چار آدمی اس گھر کے چار آدمی اس گھر کے بیٹھ کے معاملہ نہیں مانتی ہے تو اس کا بستر الگ کر دو۔ بستر الگ کر دینے کے بعد بھی نہیں سنبھلتی ہے تو پھر اب ایک طلاق دو، وہ بھی حالت طہر میں پاک ہونے کے بعد۔ اتنے اسٹیپ اگر کوئی آدمی استعمال کر لے تو طلاق ہوگی ہی نہیں، طلاق ہی نہیں ہوگی، سپریم کورٹ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اتنے اسٹیپ استعمال کرتا کب ہے؟ آیا شراب پی کے گھر بیٹھ کھانا دے اور کھانے میں دے گا نمک کم، ہٹ دیکھتا رہیں گے ہم دیے کیا، طلاق طلاق طلاق، ایسے لگتا جیسے پھولن دیوی کو مار رہا، دھائیں دھائیں دھائیں۔
ایسا لگ رہا ہے جیسے اندرا گاندھی کو 16 گولی ماری گئی، ڈھائیں 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 ڈھائیں، بالکل ایسے مارا، طلاق طلاق طلاق۔ شراب پی کے آیا، غلطی تیری تھی، طلاق طلاق طلاق، غلطی میری، شراب پی کے میں آیا، مولوی نے صبح ہو کے فتویٰ دے دیا حلالہ بیوی کرائے، جا تو جا، کہا جا دوسرے مرد کے پاس، شراب پی کے میں آیا، گالی میں دے رہا ہوں، غلطی میری، حلالہ میری بیوی کرائے۔ واہ رے مفتیو، مفتی ہو یا مفت میں ڈگری لے کے آئے ہو، کیا تم نے نوٹنکی بنا کے رکھ لی ہے؟ سزا ان کو ملنی چاہیے جو گناہ گار ہوں، سزا اس کو دے رہے ہو بیچاری جو بے قصور ہے، حلالہ اس سے کروا رہے ہو جس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ یہی حلالے کی ماری ہوئی عورتیں قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑیں گی تو پتہ چلے گا ان مفتیوں نے کروایا تھا میرا حلالہ۔ اور ایسا کام کرانے والا کتنی شان سے کہتا مفتی، کہاں فلاں مفتی کا فتویٰ، اس کو شرم نہیں آتی کہ میرا نام اچھالا جائے گا، ہے شرم نہیں آتی کہ میرا نام کہاں بھیجا گا؟ فلاں کے پاس۔ تو تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنے بستر پر کسی غیر مرد کو مت آنے دو۔ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ، اور مردوں کے اوپر ذمہ داری دیکھیے کیا بتائی اللہ کے رسول نے فرمایا، اے مردو، اے مومنو، اے صحابیو، تمہارے اوپر عورتوں کی ذمہ داری ہے رزقہن وکسوتہن بالمعروف، ان عورتوں کی روزی روٹی، ان کا نان نفقہ، ان کا کھانا پانی، ان کا علاج تمہارے ذمہ ہے، وکسوتہن، اور ان کو کپڑا پہنانا تمہاری ذمہ داری ہے، نان نفقہ اور کپڑا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ میری بہنوں یاد رکھنا، بالمعروف کا لفظ آگے لگا ہوا ہے، جو سماج میں چلتا ہو، جو معاشرے میں چلتا ہو، اور جس کی حیثیت تمہارے شوہر کے پاس ہو وہ کھلائے گا۔ یہ نہیں کہ سماج میں دال روٹی چلتی ہے اور تم مرغ مسلم مانگو روزانہ، نہیں، جو وہ کھائے گا وہ تمہیں کھلائے گا، جو سماج میں چلتا ہوگا وہ تمہیں کھلائے گا، اور کپڑا بھی وہی پہنائے گا۔ اگر اس کے پاس 100 روپے میٹر پہنانے والا کپڑے کی استطاعت ہے تو 100 روپے میٹر والا، اس سے کبھی ہیما مالنی والا سوٹ مت مانگنا، اس سے کبھی فلمی دنیا کی ہیروئنوں والے کپڑے مت مانگنا، اس بیچارے کی کمر ٹوٹ جائے گی اور وہ بیچارہ تم سے ناراضگی ظاہر کر لے گا، وہ تمہیں جو بھی لا کے دے تم اسی کے لائے ہوئے کپڑے کو پہن کر کہہ دینا، اس کا دل جیت لینا اور کہنا تم تو بہت اچھا کپڑا لے کے آئے ہو، ارے اتنا بھی مہنگا لانے کی کیا ضرورت تھی، تم اگر چاہو تو اس کا دل جیت سکتی ہو۔ میرے بھائیوں، حضرت معاویہ القشیری فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی میری بیوی کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ میں شادی شدہ ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے یہاں جب میں جاؤں تو مجھے پچھتانا نہ پڑے، میں اپنی بیوی کے پورے حقوق ادا کر کے جاؤں، تو میری بیوی کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں؟ آپ نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في بيت۔ کتنی چیزیں بتا دی، اور غور سے سنو، آج ہماری ماں بہنیں بہت خوش ہو رہی ہوں، یہ مولانا صاحب ہمیں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، سنیے اللہ کے نبی نے فرمایا، اے معاویہ قشیری تم یہ پوچھ رہے ہو کہ تمہاری بیوی کے کیا حق ہے تمہارے اوپر، تو سنو اس کا پہلا حق یہ ہے ان تطعمها اذا طعمت، جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو اپنی بیوی کو بھی اپنے پاس بٹھاؤ۔ آج کل کی عورتیں کب آ رہے ہو؟ 12 بجے، 12 بج جائیں گے، پہلے کھا کے بیٹھ گئی، اتنا دیر کون انتظار کرے گا؟ یہ اصول بتایا، ان تطعمها اذا طعمت، جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو اپنی بیوی کو بٹھاؤ، محبت کے اصول بتائے، میاں اور بیوی یہی دونوں بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے، لیکن آج کل کی عورتیں اسٹار پلس دیکھنے والی، ساس بھی کبھی بہو تھی، یہ ناٹک دیکھ دیکھ کر وہ اپنے شوہر کا انتظار ہی کب کرے گی؟ پہلے ہی کھا جائے گی، آئے گا، بلکہ فون کر دیتی میں گہری نیند میں سو رہی ہوں تو اٹھانا نہیں، کچن میں رکھا ہوا ہے کھانا گرم کر کے کھا لینا۔ انتو تعیمہا اذا طعمت، فرمایا آئے معاویہ قشیری جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو اپنی بیوی کو اپنے ساتھ بٹھاؤ، جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، اور دوسری چیز وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، جب تم اپنے لیے کوئی کپڑا خریدو تو اپنی بیوی کے لیے بھی خریدو، جو تم پہنو وہ اپنی بیوی کو پہناؤ۔ کبھی لڑائی ہوگی؟
یہ اصول و ضابطوں پر عمل کر لے تو کوئی لڑائی ہوگی؟ جب کپڑا خریدو اور پہنو تو اپنی بیوی کو بھی پہناؤ. تیسری چیز ولا تضرب الوجہ، کبھی بھی اپنی بیوی کے چہرے پر مت مارو. ارے مارنے کی بھی ضرورت پڑ جائے، کبھی بستر پر کسی غیر مرد کو دیکھ لو اور مارنے کی بھی ضرورت پڑ جائے تو مارو، لیکن داغ والی مار نہیں، چوٹ والی مار نہیں. اور مارتے وقت بھی خیال رکھو کہ چہرے پر نہیں. ولا تضرب الوجہ، چہرے پر مت مارو. ولا تقبح، اور اپنی بیوی کے رنگ کی کبھی برائی بیان مت کرو. ایک کلوٹیا کہیں کہتے رہے. کیوں؟ نکاح سے پہلے تمہیں دیکھنے کی اجازت تھی، شادی سے پہلے ایک نظر دیکھنے کی اجازت تھی، اور تم نے دیکھا، اس نے تمہیں دیکھا. جب تم میں پسند تھی تبھی تو تم نے نکاح کیا، اور جب تم نے نکاح کر ہی لیا تو اب تم اس کو کالی کلوٹی کیوں کہتے ہو؟ اب اس کو ٹھنگنی لمبی کیوں کہتے ہو؟ تم نے اپنی پسند سے جب شادی کی ہے تو اب وہ چاہے کالی ہو یا چاہے جیسی ہو، چپٹی ہو، نپٹی ہو، کیسی بھی ہو، وہ تو ہمیں معلوم تھا، کیسی بھی ہو، اب اس کی برائی بیان مت کرو، بلکہ ہنسی اور خوشی رہو. حضرت عائشہ صدیقہ نے اتنا ہی تو کہہ دیا تھا سودا کو دیکھ کر، دیکھیے اے اللہ کے نبی وہ کون آ رہی ہے، وہ نٹنی چھوٹے قد کی. حالانکہ کوئی برائی نہیں کی تھی، ان کا نٹ پست تھا، قامت تھا. کیا کہہ دیا؟ پست قامت تھی، نٹنی آ رہی ہے. اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ عائشہ تم نے ایسے جملے آج اپنی زبان سے ادا کیے ہیں، ان جملوں کو اگر سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو سارے کے سارے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے گا، سارا کا سارا سمندر کا پانی زہریلا. ناٹا کہنے پر زہریلا. اور اس کی برائی جو کرتے ہیں ایسی اتنے سے لگی، کالج میں جاتی تو یہ کرتی، فون پہ بات کرتی، واٹس ایپ پہ لگی رہتی، میسنجر پہ، پھر کتنا بڑا گناہ ہوگا، پانی کتنا کڑوا ہوگا. جب نٹنی کہہ دیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ اگر تمہارے ان جملوں کو سمندر میں ڈالا جائے تو سارا سمندر کڑوا ہو جائے. تو غور کرو کہ اسلام کتنی برائیوں سے روکتا ہے. تو ولا تقبح، اس کی صورت کی کبھی برائی مت بیان کرو، اس کی شکل و صورت کی. اور آخری چیز ولا تہجر الا فی البیت، اور جب تمہیں چھوڑنا پڑے اپنی بیوی کو، نہیں بولنا چاہتے ہو تو اس کو گھر سے نکالو مت، اپنے ہی گھر میں کسی کمرے میں اس کو چھوڑو، اس کو گھر سے باہر نہ جانے دو. گھر ہی میں ایک طرف بٹھا دو لیکن گھر کے باہر مت جانے دو. یہ عورتوں کے حقوق بتائے، میں نہیں چل پایا. ابھی کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کی بات تھی، پھر اللہ کے رسول نے کہا دین میرا منہ پر مکمل ہو گیا، پھر دین کی تکمیل کی بات تھی، اور دین کی تکمیل کے بعد پھر بدعتیں آج کل چلی، اس کی کیا حیثیت تھی. ابھی اتنی ہی دیر اور چاہیے تھا لیکن نہیں چل پایا میں، اور وقت پورا ہو گیا، ختم کا اشارہ ہو گیا، الارم بج چکا ہے. اللہ سے دعا ہے، اب کل کا موضوع تو میرا دوسرا رہے گا. آپ نے سنی لیا ہے ہندو مسلم ایکتا کے اوپر، تو کل بھی انشاءاللہ خطاب ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ بارے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبہ حجۃ الوداع پر ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم جمیع مسلمانوں کو اے اللہ جب تک تو زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جب تک کچھ اعلانات نہ ہو جائیں اور اختتام کا اعلان نہ کر دیا جائے تب تک آپ بیٹھ